السلام علیکم گائز، آج ہم پڑھیں گے پارٹس آف اسپیچ۔ تو بچوں ہم کلیئرلی آج پارٹس آف اسپیچ کمپلیٹ کریں گے۔ آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے تاکہ یہ لیکچر جو ہے بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان لیکچر ہوگا۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا سنتے ہوئے، اور آپ لوگوں کی جو لانگ ٹرم میموری ہے اس میں سیو بھی ہو جائے گا۔ بہت ہی مزے کا ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پارٹس آف اسپیچ کیا ہوتے ہیں۔ ڈیفائن لازمی ہے۔ پارٹس آف اسپیچ کا مطلب ہے اقسام کلام یا الفاظ کی اقسام، یعنی انگریزی زبان میں ہر لفظ کا ایک کام فنکشن ہوتا ہے۔ اس کام کی بنیاد پر الفاظ کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ جملہ دیکھیں، علی ریڈس آ بک۔ اس جملے میں علی ایک شخص کا نام ہے، اس لیے یہ نون ہے۔ ریڈس کام پڑھنا بتا رہا ہے، اس لیے واب ہے۔ بک آ کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا، اس لیے یہ ڈٹرمائنر ہے۔ بک چیز کا نام ہے، اس لیے نون ہے۔ ہر لفظ کا الگ کام ہے، اس لیے ہر لفظ کسی نہ کسی پارٹس آف اسپیچ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بچوں پارٹس آف اسپیچ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ کون سا لفظ کہاں کام کر رہا ہو تو صحیح جملہ نہیں بنا سکیں گے، گرامر سمجھنا مشکل ہوگا، اسپیکنگ میں غلطیاں ہوں گی، رائٹنگ میں ایررز آئیں گی، ٹرانسلیشن مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے پہلے پارٹس آف اسپیچ سکھائی جاتی ہیں، پھر باقی گرامر۔ فار ایگزامپل بچوں فرض کریں آپ ایک گھر بنا رہے ہیں۔ گھر بنانے کے لیے مختلف چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جیسے کہ اینٹ، سیمنٹ، دروازہ، کھڑکی، چھت۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو گھر مکمل نہیں بنتا۔ بالکل اسی طرح ایک جملہ بھی مختلف الفاظ سے بنتا ہے۔ ایک اور ایگزامپل یہاں پہ کے ذریعے میں سمجھاؤں گی۔ اینٹ جو ہے ہمارے پاس نون ہے، دروازہ واب ہے، کھڑکی ایڈجیکٹو ہے، سیمنٹ چھت پریپوزیشن ہے، یعنی کہ پارٹس آف اسپیچ جملے کے بلڈنگ بلاکس ہیں۔ ایک مکمل مثال، دی اسمارٹ بوائے کوئکلی اوپن دی ڈور۔ اب دیکھیے ہر لفظ کیا کام کر رہا ہے یہاں پہ بچوں۔ دی آرٹیکل ہمارے پاس نون ہے، اسمارٹ ایڈجیکٹو ہے، بوائے کی صفت بتا رہا ہے، بوائے نون ہے، شخص کا نام ہے، کوئکلی ایٹ واب ہے، کیسے کھولا، اوپن واب ہے، کام بتا رہا ہے، دی آرٹیکل ہے، ڈور کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ڈور نون ہے، چیز کا نام۔ تو اب ہم آتے ہیں پارٹس آف اسپیچ کی طرف۔ پہلا ہمارا پاس ہے نون، اسم، تعریف۔ جس لفظ سے کسی شخص، جگہ، چیز یا خیال کا نام ظاہر ہو اسے نون کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل پرسن شخص، علی احمد ٹیچر، پلیس جگہ، گلگت سکول پاکستان، تھنگ چیز، بک موبائل پین، آئیڈیا خیال، لو ہونیسٹی فریڈم۔ ایک جملہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی۔ علی از ریڈنگ اے بک، علی نون ہے، بک بھی نون ہے۔ گلگت از بیوٹیفل، گلگت از بیوٹیفل، یہاں پہ بھی نون استعمال ہوا ہے، گلگت نون ہے نا۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے پرونون، اس میں ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں، رائٹ، تعریف۔ جو لفظ نون کی جگہ استعمال ہو اسے پرونون کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے۔ ایک ایگزامپل کے ذریعے پھر میں سمجھانے کی کوشش کروں گی آپ لوگوں کو۔ علی از اے اسٹوڈنٹ، علی اسٹڈیز ان KIU۔ یہ غلط نہیں لیکن بار بار علی آ رہا ہے، اسے یوں لکھتے ہیں، علی از اے اسٹوڈنٹ، ہی اسٹڈیز ان KIU۔ ہی ہمارے پاس پرونون ہے۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے واب، تعریف۔ جو لفظ کام یا حالت ظاہر کرے اسے واب کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایٹ، گو،
read, write, play, sleep, eat and are. جملے علی پلیز کرکٹ. پلیز ہمارے پاس ورب ہے. ایک اور ایگزامپل شی رائٹس اے لیٹر. رائٹس ہمارے پاس ورب ہے. فورتھ ون ہمارے پاس ہے ایڈجیکٹو. اس میں صفت جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ. تعریف جو لفظ نون یا پرونون کی خوبی رنگ شکل یا مقدار بتائے اسے ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں. فار ایگزامپل بیوٹیفل, ٹال, اسمارٹ, ریڈ, ہیپی, ہانیسٹی. جملے علی از اے اسمارٹ بوائے. یہاں پہ اسمارٹ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے. علی از اے ریڈ کار. ریڈ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے. شی ہیز اے بیوٹیفل ڈریس. بیوٹیفل ایڈجیکٹو ہے. اس کے بعد ففتھ ون ہمارے پاس ہے ایڈورب. تعریف جو لفظ ورب ایڈجیکٹو یا دوسرے ایڈورب کی مزید وضاحت کرے اسے ہم ایڈورب کہتے ہیں. عام طور پر سوالوں کے جواب دیتا ہے. کیسے, کب, کہاں, کتنی بار. فار ایگزامپل کوئکلی, سلولی, آلویز, نیور, ویری ویل. جملے علی رنز فاسٹ. فاسٹ جو ہے وہ ایڈورب ہے. ایک اور ایگزامپل ہی از ویری انٹیلیجنٹ. ویری ایڈورب ہے. سکس ون ہمارے پاس ہے پریپوزیشن. تعریف جو لفظ دو چیزوں کے درمیان تعلق ظاہر کرے اسے ہم پریپوزیشن کہتے ہیں. عام جو پریپوزیشنز ہمارے پاس ان, آن, انڈر, بیہائنڈ, بٹوین, نیئر, ایٹ, انٹو ہے. یہ کیا ہے پریپوزیشنز ہیں رائٹ. جملے دی بک از آن دا ٹیبل. یہاں پہ بچے دیکھو غور سے دیکھیے. آن جو ہے وہ پریپوزیشن ہے. میں نے اوپر بتایا تھا نا. دی کیٹ از انڈر دی چیئر. انڈر پریپوزیشن ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کنجکشن. حروف عطف. کیا ہے ہمارے پاس سیونتھ ون کنجنکشن ہے جس کو ہم اردو میں حروف عطف کہتے ہیں. تعریف جو دو الفاظ دو جملوں یا دو خیالات کو ملائے اسے ہم کنجنکشن کہتے ہیں, حروف عطف کہتے ہیں. فار ایگزامپل اینڈ, بٹ, اور, بیکاز, سو. یہ ہمارے پاس کیا ہے کنجنکشن سے, حروف عطف سے. جملے علی اینڈ احمد آر فرینڈز. یہاں پہ اینڈ جو ہے وہ کنجنکشن ہے. آئی وانٹڈ ٹو پلے بٹ اٹ رین. بٹ جو ہے وہ کنجنکشن ہے رائٹ. ایٹ ون ہمارے پاس ہے انٹرجیکشن. تعریف جو لفظ اچانک خوشی, غصہ, حیرت یا دکھ کا اظہار کرے اسے ہم انٹرجیکشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل واو, اشرا. یہ کیا ہے ہمارے پاس انٹرجیکشن سے. جملے واو واٹ اے بیوٹیفل پلیس. وہاں پہ واو جو ہے وہ انٹرجیکشن ہے. ہرا وی وون دا میچ. ہرا انٹرجیکشن ہے. تو سو گائز آج کا لیکچر ہمارا یہاں تک تھا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.